صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ایک عظیم ہستی، عظیم تابعی سیدنا علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ، اکثر ہمارے ویورز لسنرز قرض کی ادائیگی کے حوالے سے وظائف پوچھتے ہیں کہ جو قرض دار ہوتے ہیں، قرض کسی کا واپس ادا کرنا ہے، بظاہر اسباب نہیں ہیں تو پریشانی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالی پر کامل یقین رکھیں، محنت بھی کریں۔ جو وسائل اور ذرائع اختیار کرنے کا اللہ نے حلال جائز ذرائع اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، اسی طرح کوئی ملازمت ہے، وہ بھی کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، نماز، تلاوت، درود پاک، استغفار کی کثرت کیجئے، اور چند ایک وظائف ہیں یہ پڑھیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ جو آپ نے قرض ادا کرنا ہے وہ آپ آسانی سے ادا کر سکیں گے۔ چند ایک وظائف ہیں، ان کو آپ سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلا وظیفہ یہ نماز جمعہ المبارک کے بعد، یعنی جمعہ المبارک کی نماز آپ نے ادا کی تو فوراً ہی 100 مرتبہ یہ عمل کریں۔ میں ابھی وہ کلمات جو ہیں وہ بھی پڑھوں گا، آپ کو 2 دفعہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ تو 100 مرتبہ اس عمل کو پڑھنے سے نماز جمعہ المبارک کے بعد بغیر کسی کی محتاجی کے غیب سے قرض کی ادائیگی کے اسباب اللہ سبحانہ وتعالی مہیا فرمائے گا۔ کلمات جو ہیں سماعت فرما لیجئے، اس کو آپ یوٹیوب چینل یاد الہی سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ کلمات یہ ہیں: اللہم یا غنی یا حمید یا مبدی، اللہم یا غنی یا حمید یا مغنی، اللہم یا غنی یا حمید یا مبدی یا معید یا رحیم یا ودود، یا معید یا رحیم یا ودود، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، وبطاعتک عن معصیتک، وبطاعتک عن معصیتک، وأغننی بفضلک عمن سواک، وأغننی بفضلک عمن سواک، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء مبارکہ ہیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ بھی دعا کہ اللہ ہمیں حرام سے بچا اور حلال ہمارے لیے کافی فرما، اور ہمیں اپنی اطاعت کرنے والا بندہ بنا، معصیت سے بچا، اور اپنے فضل سے ہمیں غنی فرما دے، دوسرے لوگوں کے سامنے ہمیں کسی کے بھی سامنے تیرے سوا ہاتھ نہ اٹھانا پڑے، ان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور اپنی رحمت سے، چونکہ تو سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، تو اپنی رحمت سے ہم پر اپنا فضل و کرم فرما۔ تو بالکل یہ وظیفہ لازمی پڑھیے، انشاءاللہ اسی ایک وظیفے سے ہی اللہ سبحانہ وتعالی غیب سے آپ کی قرض کی ادائیگی کے وسائل پیدا فرما دے گا، اسباب پیدا فرما دے گا۔ اگر چاہیں تو اس کے ساتھ دیگر وظائف بھی کر لیں۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے، ہر فرض نماز کے بعد سورہ آل عمران 3 پارے سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کی آیات بینات ہیں 66، اور بلکہ یہ 26 اور 27 ہیں، آیات بینات 26 اور 27، 26 اور 27۔ تو ہر فرض نماز کے بعد سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ 26 اور 27 5 مرتبہ پڑھنے والے کا قرض آسانی سے ادا ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ہی لگیں گے۔ آیات بینات اور ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ یہ ویسے بھی دعا کے طور پر بھی پڑھتے رہنا چاہیے، یہ کلمات بہت خوبصورت کلمات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے: قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کیجئے، یوں عرض کیجئے، اے اللہ، اے سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت عطا فرما دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ ساری بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تو بغیر حساب کے اپنی نوازشات سے بہرور فرماتا ہے، رزق سے، اپنی نعمتوں سے بے حساب وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو بالکل یہ دعا بھی مانگی ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد 5 مرتبہ۔ تیسرا، یہی پہلے وظیفے میں سے ہی کچھ الفاظ ہیں، اور یہ سنن ترمذی میں بھی روایت کیے گئے۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ اس کا ترجمہ یوں، اے اللہ، جن اشیاء کو تو نے حرام کیا ان سے بچاتے ہوئے اپنی حلال کردہ اشیاء کو میرے لیے کافی فرما دے، اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز فرما دے۔ تو اپنے فضل سے مجھے غنی فرما دے اور باقی سبھی سے بے نیاز فرما دے۔ تو یہ لازمی پڑھیں اس کو، ویسے دعا کے طور پر دعا میں بھی پڑھ سکتے ہیں، وظیفے کے طور پر بھی اس کو کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کا اسباب پیدا فرما دے گا۔ چوتھا وظیفہ، روزانہ بعد از نماز عشاء 1313 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ 2 اسماء مبارکہ یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، ہر نماز عشاء کے بعد روزانہ 1313 مرتبہ پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا اور قرض جو ہے اس کے اسباب مہیا ہو جائیں گے، آپ آسانی سے قرض واپس لوٹا سکیں گے۔ اور 5واں وظیفہ قرض کی ادائیگی کے لیے 41 دن تک بلا ناغہ، بغیر ناغے کے، بعد از نماز عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، اول آخر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی قرض کی ادائیگی کے حوالے سے آپ کے لیے اسباب مہیا فرمائے گا۔ چھٹا اور آخری وظیفہ، یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھاؤں کہ اگر تم پر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی تم سے ادا کر دے گا، یعنی تمہارے اسباب پیدا ہو جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، اور قرض کی ادائیگی ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں رہے گی، کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ یوں کہو۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ میں موجود، اور دیگر بھی جتنے وظائف بتائیں، یا آیات بینات ہیں یا حدیث مبارکہ ہیں یا اللہ کی حمد ہے۔ تو یہ جو دعا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، یہ سماعت کر لیجئے۔ اس کو یوٹیوب چینل یاد الہی سے پڑھ بھی سکتے ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے سن بھی سکتے ہیں۔ میں اس کو 2 دفعہ پڑھ دیتا ہوں۔ پہلے وہی آیت مبارکہ 26 جو ہے وہ پڑھنی ہے، قل کو چھوڑ کر، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر پھر آپ پڑھیں گے، رحمان الدنیا والآخرتی، رحمان الدنیا والآخرتی ورحیمہما تعطیہما من تشاء
من تشاء وتمنع منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا الرحمت من سواک تغنینی بہا الرحمت من سواک۔ تو یہ دعا پڑھیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ادا ہو جائے گا، یعنی اسباب پیدا ہو جائیں گے، پریشانی نہیں رہے گی۔ تو لازمی اکثر ہمارے مسلمان بہن بھائی قرض میں جکڑے جاتے ہیں، بہتر تو یہ قرض لیا ہی نہ جائے، بامر مجبوری لینا پڑے تو جو ضرورت ہے کم سے کم قرض لیا جائے اور جو آسانی سے پھر لوٹایا بھی جا سکے۔ بہرحال قرض دینے والے کو بھی چاہیے، اسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ اگر معاف کر سکتا ہے زیادہ بہتر ہے، معاف کر دے، اسے پتہ کہ جو مقروض ہے وہ ادا نہیں کر سکتا تو معاف کر دے، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اجر پائے گا روز محشر۔ معاف نہیں کر سکتا تو مہلت دیتا جائے کہ ٹھیک ہے آسانی سے جب آپ واپس کر سکو تو واپس کر دو۔ یہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ دوسری طرف جو مقروض ہے اسے چاہیے جلد سے جلد ادا کر دے اور کم قرض لے جتنا آسانی سے ادا کر سکے۔ بہرحال اگر بھی مسائل ہوں پھر بھی مسائل ہوں تو پھر یہ مقروض جو ہے ان اوراد و وظائف کو لازمی پڑھے، دعا کے طور پر بھی اور وظیفے کے طور پر بھی اللہ تعالی مدد فرمانے والا ہے۔ جی ناظرین و سامعین، آپ یہ وظائف اپنے اعزاء اقربا، رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسی، محلے داروں تک پہنچائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے، خود آپ کو ضرورت ہے عمل کیجیے، پڑھیے، اور آپ کے میرے ہمارے بتانے سے اگر ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اور انسان وہی بہتر ہے، بندہ مومن سب سے بہتر وہی ہے جو دیگر لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین، آپ کے خصوصیات کا ذکر کیا جائے، تابعی ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ یہ جو لفظ ہے نا والذین اتبعوہم بإحسان، یہ سب سے پہلے اس کے مصداق صحابہ کرام علیہم رضوان کی وہ اتباع کرنے والے ہیں جنہوں نے مہاجر اور انصار صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہوئے اسلام قبول کیا، ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے۔ اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان بھی شامل ہیں، تمام کے تمام اولین مہاجرین اور انصار کے بعد والے، اور خاص طور پر اس میں پھر انہی کے تصدق سے تابعین بھی شامل ہیں۔ تابعین کا لفظ کا معنی ہی یہی ہے جو متابعت اور پیروی اختیار کرنے والا، والذین اتبعوہم، اللہ بھی یہی فرما رہا کہ جنہوں نے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی اتباع کی، ان کی متابعت اختیار کی، انہی کے نقش قدم پر چلے، تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد کون ہیں جنہوں نے ایمان میں سبقت اختیار کی اور صحابہ کرام ہی کی اتباع کی؟ وہ تابعین اعظام علیہم رضوان ہیں۔ ان میں سیدنا علی بن عبداللہ رضی اللہ عنہما یہ بھی شامل ہیں۔ تو یوں قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کے آپ مصداق ہیں۔ پھر اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوان، یہ صحابہ کرام، یہ تابعین وہ ہیں کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارُ، ان کے لیے جنتیں تیار کی گئی ہیں، جو جنت کے باغات تیار کیے گئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی۔ تو سب سے بڑی کامیابی پانے والی ہستیوں میں یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، تابعین اعظام علیہم رضوان میں شامل ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی متابعت اختیار کرنے والوں میں شامل۔ اور یہ دیکھیے کہ ان کے والد گرامی کون ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا زاد بھائی ہیں وہ ان کے والد گرامی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا دادا جان ان کے کون ہیں؟ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ہیں، سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما۔ تو یہ قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نسب سے
نسب مبارکہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہستی جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں شامل ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کے حکم میں یہ بھی شامل ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں اکٹھے بیٹھے ہیں اور مختلف باتیں ہو رہی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوازشات کا ذکر ہو رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اسلام کے لیے جو کاوشیں ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور لوگوں پر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایتیں ہیں، چاہے اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ شامل ہے، تو صحابہ کرام آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن یعنی مومنوں کی جو مائیں ہیں ان پر بھی خرچ فرماتے ہیں، وہ بھی مصارف ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یعنی ان کے تمام معاملات ان پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرچ فرما رہے ہوتے ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں آپ کے چچا جان ہیں، پھوپھیاں ہیں، اور پھر دیگر قرابت دار ہیں، ان پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرچ فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں پر خرچ فرماتے ہیں، بیواؤں پر خرچ فرماتے ہیں، مستحقین پر خرچ فرماتے ہیں، حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بھی آ جائے، چاہے مانگے چاہے نہ مانگے، بن مانگے بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور اتنا عطا فرماتے ہیں نو مسلم ہوں ان کو عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں وہ جا کر اپنے قبائل میں بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے سخاوت فرمانے والے ہیں، اتنی سخاوت فرمانے والے ہیں کہ وہ آنے والے سائل کو مال و دولت سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ تو جب اتنے زیادہ مصارف ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخراجات ہیں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں یہ مشورہ کرتے ہیں کہ ہم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کریں، آپ کی خدمت میں ہدایہ پیش کریں، کچھ مال و دولت، کچھ نقدی، کچھ دیگر جو اسباب ہیں ظاہری وہ پیش کریں۔ تو اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اپنے ان جان نثاروں سے، اپنے ان پروانوں سے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، جو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا پیکر ہیں، کیا فرمائیے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس تبلیغ حق و رسالت پر کوئی اجر، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، کوئی معاوضہ، کوئی صلہ، کوئی ریوارڈ نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، صرف اور صرف اپنے قرابت داروں کی، اپنے اہل خانہ کی، اپنے گھرانے کی، اپنے اہل بیت اکرام علیہم رضوان کی مودت اور محبت چاہتا ہوں، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس نعمت کا شکر ادا کر رہے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں ایمان کی دولت ملی، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں۔ تو اللہ فرما رہا ہے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف اور صرف قرابت داروں کی محبت اور مودت چاہیے۔ انہی قرابت داروں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بھی ہیں، ان کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی ہیں، ان کے صاحبزادے سیدنا علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم بھی ہیں۔ سیدنا علی بن عبداللہ رضی اللہ عنہما مختلف روایات ہیں، بعض روایت کے مطابق ان کی ولادت جو ہے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے دن ہوئی، یا شہادت سے چند دن پہلے ہوئی، یا تو یوں ان کا نام اسم گرامی علی۔ اب یہاں پر بھی دو روایات ہیں، ایک یہ کہ خود سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کا نام علی اور کنیت ابو الحسن رکھی، یعنی اپنے نام پر نام بھی رکھا اور کنیت پر کنیت بھی رکھی۔ دوسری روایت یہ کہ ان کے والد گرامی سیدنا عبداللہ انہوں نے ان کا نام بھی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت میں علی رکھا اور کنیت بھی ابو الحسن رکھی۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ نام اسم گرامی ان کا علی ہے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبت سے، اور کنیت ابو الحسن ہے وہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ محبت کی وجہ سے۔ مدینہ طیبہ میں ولادت باسعادت ہوئی، والد گرامی ان کے ترجمان القرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں جنہیں حاصل ہیں، اور قرآن کے بھی عالم ہیں، حدیث کے بھی عالم ہیں، ان سے قرآن و حدیث حتیٰ کہ فقہ کے بھی عالم تھے، تو فقہ بھی ان سے حاصل کی۔ مدینہ طیبہ میں فقہی حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے انہیں بھی یہ علوم حاصل ہوئے، اور پھر
یہ تجارت کیا کرتے تھے زیتون کے 500 درخت، اور پھر ان 500 پودے اور درختوں کے نیچے ہر درخت اور پودے کے نیچے 2 رکعت روزانہ نماز نفل ادا کیا کرتے، یعنی 1000 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے۔ یہ آپ کی عبادت کا عالم تھا۔ اور علم کے حوالے سے اپنے والد گرامی سے علم حاصل کیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دیگر جو کبار صحابہ کرام ہیں ان سے علم حاصل کیا، اور آگے تابعین تک حدیث کا خاص طور پر علم جو ہے وہ پہنچایا۔ اسی طرح اخلاق آپ کے بہت ہی پسندیدہ، لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کرتے، اور چونکہ پھر وہ ایک دور آپ کے جب جوان ہوئے تو اموی حکمرانوں کا دور ہے، اس دوران آپ نے اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے ساتھ محبت کا جو عالم تھا وہ محبت کا درس بھی دیا، قرآن و سنت کا درس بھی دیا، اور پھر شروع میں اگرچہ آپ زہد و تقوی اس لحاظ سے کہ زیادہ نفلی عبادات نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے پوتے عبد الرحمن بن ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین ان کو دیکھا کہ وہ عبادت میں بہت ذوق و شوق کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، تو آپ نے خود سے یہ ارادہ کیا کہ بالکل یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت رکھنے والی ہستیاں ہیں، تو میں اپنے بارے میں فرمایا کہ میں ان سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریبی عزیز ہوں، تو میرے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ میں بھی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات کیا کروں، نوافل ادا کیا کروں۔ پھر آپ کا یہ معمول بن گیا کہ آپ روزانہ 1000 رکعات نفل جو ہے یہ ادا کیا کرتے۔ قریشی تھے، ہاشمی تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ جب مکہ المکرمہ آپ تشریف لے جاتے تو مکہ المکرمہ کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے جگہ بھی چھوڑتے، آپ کے لیے کھڑے ہوتے، آپ کا استقبال کرتے، جب تک آپ کھڑے رہتے وہ بھی کھڑے رہتے، جب آپ تشریف فرما ہوتے تو پھر وہ بھی بیٹھتے، اور آپ کے آگے نہیں چلا کرتے۔ یوں لوگ جو ہیں وہ آپ کی عظمت اور شان کو اس موقع پر بھی مکہ المکرمہ کے لوگ بھی جانتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی زیادہ قربت رکھتے ہیں، کتنی ان کے گھرانے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ قریبی نسبت ہے، یعنی قرابت داروں میں شامل ہیں۔ وہی گھرانہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ بہرحال ان کے حوالے سے یہ بھی واقعات ملتے ہیں کہ چونکہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھرانے اور صحابہ کرام علیہم رضوان سب کا نام بہت محبت کے ساتھ لیا کرتے تھے، اہل بیت کرام علیہم رضوان کا نام بڑی محبت سے لیا کرتے تھے، تو دو مواقع پر ان کو جو عموی حکمران تھے ان کی طرف سے کوڑے جو ہیں وہ بھی لگوائے گئے، اور ایک موقع ایسا تھا کہ سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما ان کی جو صاحبزادی ہیں، ان کے جب وہ صاحبزادی جب ان کے عقد میں آئیں تو اس موقع پر بھی غالباً عبد الملک بن مروان اس کی جانب سے کوڑے لگوائے گئے۔ اور اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کرام علیہم رضوان ان کے بارے میں بہت ہی محبت بھرے کلمات کہے، تو اس موقع پر اور خصوصاً آپ کے بارے میں یہ بات بھی مشہور کر دی گئی تھی، اور غالباً آپ کو یہ اس بارے میں کچھ معلومات بھی تھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بھی بعض اوقات جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ الہام کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اور عام طور پر تو چھٹی حص کا ذکر تو عام لوگ بھی کر دیتے ہیں کہ جی میری چھٹی حص نے یہ کہا۔ بہرحال آپ یہ خود فرمایا کرتے تھے یا آپ کی طرف سے یہ مشہور کر دیا گیا کہ خلافت ہمارے خاندان میں آنے والی ہے، منتقل ہونے والی ہے، اور یہ بات بالکل درست بھی تھی کہ آپ کے پوتے جو ہیں، آپ کے بیٹے محمد بن علی، ان کے آگے جو بیٹے ہیں الصفا اور خلیفہ ابو جعفر منصور، یہ عباسی جو حکمران تھے ان کے جد ہیں، یعنی یہاں سے عباسی خلافت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی آپ کو کوڑے لگوائے گئے۔ بہرحال آپ کی اپنی حیات مبارکہ کا اگر ہم ذکر کریں تو اس حوالے سے کہ علم اور عمل کا آپ پیکر تھے، اخلاص کا آپ پیکر تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کے صاحبزادے تھے، تو ان سے علوم اور معرفت اور تمام فیضان آپ کو وراثت میں منتقل ہوئے تھے، اور پھر تابعی بزرگ تھے، یہ بھی اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی فرامین مبارکہ اس حوالے سے موجود ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔
صحیح بخاری میں بھی دیگر سیاستہ کے کتب میں یہ حدیث مبارکہ موجود۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر جو قرن ہے، زمانہ ہے، وہ میرا زمانہ ہے، جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ظاہری طور پر جلوہ افروز تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتے تھے۔ سب سے بہتر زمانہ یہ زمانہ۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر جو اس سے متصل زمانہ ہے، جو ان کے بعد آنے والے ہیں، وہ فضیلت میں، عظمت میں، شان میں، یعنی تابعین اعظام علیہم رضوان، جن میں سیدنا علی جن کا آج ذکر خیر ہو رہا ہے یہ بھی شامل ہیں۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد اس سے ملحق زمانہ، جو اس کے بعد آنے والے لوگ ہیں وہ یعنی تابعین۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ وہ بھی صحیح بخاری ہی کی، جس میں جو بزرگ ہیں ان سے مدد کیسے حاصل کی جائے اس کا ذکر ہے۔ باب بھی یہی ہے، باب استعان ہے من الضعفاء، الاستعان من الضعفاء، یعنی جو بزرگ ہیں، ضعیف ہیں، بظاہر کمزور ہمیں محسوس ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، ان سے مدد کیسے حاصل کی جائے۔ یہ صحیح بخاری کے اس باب میں طویل حدیث مبارکہ، اس کا خلاصہ مختصر سا یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ ایک عہد آئے گا، ایک وقت آئے گا، مسلمان کفار کے خلاف لڑنے کے لیے نکلیں گے تو وہ کہیں گے کیا ہمارے درمیان کوئی ایسی ہستی موجود ہیں جو صحابی رسول رضی اللہ عنہ ہوں، یعنی جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ تو ایک بزرگ صحابی ہوں گے، بظاہر وہ ضعیف ہوں گے، کمزور ہوں گے بظاہر جسمانی اعتبار سے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا چونکہ وہ اس لشکر میں شامل ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالی ان کی وجہ سے، ان کے وسیلے سے اس مسلمانوں کے لشکر کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ پھر یوں ہی ایک وقت آئے گا، پھر لوگ کفار کے خلاف مسلمان نکلیں گے، تو پھر کہیں گے کیا کوئی ایسے ہیں جو صحابی کے صحابی ہوں، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی زیارت کرنے والے ہوں، یعنی تابعی ہوں۔ تو ایک بزرگ یہی بعین ہی معاملہ ہوگا کہ ضعیف ہوں گے تو وہ کہیں گے ہاں میں تابعی ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کے وجہ سے، ان کے وسیلے سے فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا یہی معاملہ ہوگا، پوچھا جائے گا کوئی تابعی یعنی صحابی رسول کی زیارت کرنے والے کہ کوئی زیارت کرنے والی ہستی ہیں، تو ایک اسی طرح بزرگ ہوں گے، وہ کہیں گے ہاں میں ہوں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی ان کے وسیلے سے، بظاہر وہ بھی ضعیف ہوں گے، کمزور ہوں گے، بظاہر لڑنے والے نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے مدد بھی عطا فرمائے گا، فتح و نصرت بھی عطا فرمائے گا۔ یہ شان ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی، تابعین اعظام علیہم رضوان کی، اور تابعین اعظام علیہم رضوان کی۔ انہی میں سیدنا علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ آپ کی آواز بہت خوبصورت تھی، بہت بلند آواز تھے، بہت خوبصورت ریش مبارکہ تھی۔ اسی طرح آپ اپنے والد گرامی کے کندھے کے برابر آتے تھے، وہ اپنے والد گرامی کے، یعنی آپ سیدنا عبداللہ ان کے کندھے کے برابر، وہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہما ان کے کندھے کے برابر۔ تو یہ آپ کا خاندانی یہ وراثت میں یہ قد کا معاملہ بھی رہا۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما وہ بھی قد کے حوالے سے بہت لمبا اللہ نے قد انہیں عطا فرمایا تھا کہ لوگ جب طواف کر رہے ہوتے، جب ان کے درمیان ہوتے تو یوں ہی لگتا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ظاہری، باطنی، علمی، عملی، اخلاص تمام حوالوں سے آپ کو تمام خصائل اور خوبیوں سے نوازا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، ان عظیم ہستیوں کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ ان کے خصائل، ان کی خوبیاں، علمی کمال، اس میں سے ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کچھ حصہ عطا فرما دے، آمین۔ اور ان کے تصدق سے اللہ تعالی عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں 208 چیک ڈوگرام والا سے افتخار ڈوگر صاحب ہیں، بابا نونا صاحب ہیں، غلام رسول صاحب ہیں، علی عباس صاحب ہیں، احمد صاحب ہیں، غلام حسین صاحب ہیں۔ آپ کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ کھڑیاں والا سے ہیں عائشہ صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ معدے میں درد کا وظیفہ بتا دیں۔ جی پیٹ میں یا معدے میں درد ہو
تو اس حوالے سے یا اللہ یا عظیم، یا اللہ یا عظیم 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پیا جائے تو انشاءاللہ کبھی پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ، دوسرا تھوڑا سا نمک لے کر اس پر سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، دم کر دیں نمک پر اور مریض کو کھلا دیں، انشاءاللہ فوراً آرام آ جائے گا۔ تو یہ معدے کے حوالے سے، اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو اس حوالے سے یہ بچوں میں خاص طور پر ہوتا ہے۔ سورۃ الکوثر 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور نہار منہ پلائیں، یعنی جب کوئی چیز کھائی پی نہ ہو صبح کے وقت۔ اور مریض یہ عمل خود بھی کر سکتا ہے، اور دن میں کسی وقت وقفہ سے 3 مرتبہ ایک دفعہ یہی صورت پڑھ کر پیٹ پر پھونک بھی ماریں۔ 11 روز کے اس عمل سے انشاءاللہ پیٹ میں کسی بھی قسم کے کیڑے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، باقی نہیں رہیں گے۔ تو یہ بھی عمل ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک لسنر ہیں، اور انہوں نے نام نہیں لکھا، کہا السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی دے اور آپ کو کامیابیوں سے نوازے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام امت مسلمہ کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ کہا کہ میں نے پوچھنا تھا کہ مٹی یا روح کہنا گناہ ہے کیا، اور مٹی اور روح کہنے کا نقصان بتا دیں۔ غالباً انسان کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان مٹی کا یا خاک کا پتلا جو کہا جاتا ہے، مٹی سے بنا ہے، مٹی اور روح کا مجموعہ ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے، جسم اور روح یا خاک اور روح۔ تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ منع ہو، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر، سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے خالق الانسان من صلصال کالفخار، کہ انسان کو ہم نے ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا۔ اسی طرح خلقہ من تراب بھی قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے اس انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ تو بالکل جب اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ اللہ نے مٹی سے انسان کو پیدا فرمایا ہے، تو بالکل انسان مٹی ہی ہے، مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی میں ہی جانا ہے، اور مٹی جو ہے وہ بچھی رہتی ہے، مٹی ٹھنڈی ہوتی ہے، مٹی میں تکبر نہیں ہے، مٹی میں عاجزی ہے، تو انسان میں کیونکہ مٹی سے بنا ہے تو عاجزی انکساری ہونی چاہیے۔ اور دوسرا اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اللہ فرماتا ہے میں نے پھر اس میں اپنی روح پھونکی، تو اللہ نے اپنی طرف سے ہمارے اندر اس مٹی کے پتلے میں روح پھونکی تو جان آ گئی، روح آ گئی۔ تو بالکل روح اور جسم کا مجموعہ ہے یہ، اس میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، کوئی ایسا نقصان کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جب فرما دیا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی پریشانی کا معاملہ یا گناہ کا معاملہ نہیں ہے۔ محمد حسین صاحب ہیں 214 ریب شرقی سے، کہتے ہیں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور صبح بخیر کہا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور صباح الخیر آپ کے لیے بھی، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جزاک اللہ۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، تمام ویورز لسنرز کو، کہ آپ یہ پروگرام سماعت کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا